بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لو تو بندہ کبھی بیمار اور کمزور نہیں ہوگا، جسم میں طاقت بڑھ جائے گی۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سویا کرو۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوگی، ہمیشہ تازہ رہے گی۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ پکانے کے بعد فوراً کھانا کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اس کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے۔ کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو دولت مندی اور بزرگی کی علامت ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دائمی قبض کے مریض امرود کو دیکھتے ہی چوم لیں۔ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات کو ختم کر کے صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ دہی اگر بہت زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد کسی بھی برش سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ اس سے چاندی کا زیور صاف ہو جائے گا اور دہی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ شیشہ آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ آسانی سے چمک جائے گا، اس پر کوئی داغ دھبا نظر نہیں آئے گا۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کو اپنا سر ٹھنڈے پانی سے دھو لینا چاہیے۔ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ رات کو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سونے والے لوگوں کا جسم پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے پہلے پیاز کاٹ کر اس پر تھوڑا سا کچا لیموں چھڑک کر کھا لو، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ حیض کے دوران کپڑے نہ دھوئیں، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کو کمر کا درد اور پیٹ کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں عورت نیلے رنگ کے کپڑے پہنے، نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلات آتی ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھو، دل کو سکون ملے گا۔ پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لو، کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے ریڑھ کی بیماری کم پیدا ہوتی ہے۔ صرف 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں: آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی۔ کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ کسی کو آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی اندھے کا کنویں میں گر جانا تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ نماز کے دوران ریل گاڑی چھوٹ گئی ہے یا ریل گاڑی چھوٹ جانے کا نقصان ہو تو نماز کو توڑ دینا جائز ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج ہوتا ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑھوں سے خون کو روکتا ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن پر اتنا سکون کرتا ہے کہ غنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہوتی ہے۔
اس لیے بچے دودھ پیتے ہی جلدی سو جاتے ہیں۔ کم کھانا کم سونا اللہ کے دوست ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر ہمیشہ بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ عورت کے بال کھول کر سونا گھر میں آسیب آنے کی نشانی ہے اور ایسے میں رزق بھی تنگ ہوتا ہے۔ رات کے ٹائم بالوں میں کنگھی کرنا گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے، گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں بالکل غائب ہو جائیں گی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرو، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کا یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے اپنے بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ نظر بد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا ہے تو سورہ ناس پڑھ کر پھونک مار دو۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ نہ پیو اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ کرو۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی لینے سے کھانے میں موجودہ مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کیلا کھانے سے معدے کا السر ختم ہو جاتا ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ یہ وزن کو کم کرتا ہے، دل کو صحت بخشتا ہے۔ معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پینا بے حد مفید ہے۔ جو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے۔ گھر میں سیاہ تیتر کا ہونا گھر میں کالے جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ دمہ کے مریض کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں، دمہ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ناک پر بار بار ہاتھ پھیرنے سے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور ناک کی ہڈی بڑھنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جو سونے سے قبل سر کی خوب مالش کر کے سوتا ہے، ایسے لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور سکون کی نیند آتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوں گے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہوتا ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، رنگ صاف ہوتا ہے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھائیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اجوائے کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو، اس سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں اور کالے نمک سے ہچکی بھی رک جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا چہرہ بے رونق نظر آتا ہے، چہرے پر دانے بن جاتے ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے چہرے کو دھو کر سوئیں۔
پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ دل کی اصل رگ بھی بند ہو جاتی ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کریں۔ یہ جسم میں بہت سی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ کچا لہسن نگلو، خون کی کمی دور ہو جائے گی، خون پتلا ہو جائے گا۔ خون کو پتلا کرنا ہے تو روزانہ 1 جوا کچے لہسن کا کھا لو اور پھر بعد میں ہلکا سا نیم گرم پانی پی لو۔ زندگی بھر کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ 2 ہفتے لیموں کا رس اور بند گوبھی اور پانی زیادہ استعمال کریں۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد موسمیاں کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل لگاتار 3 ہفتے تک جاری رکھیں، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ نہ پئیں ورنہ الٹی زیادہ آئے گی یا پھر قے کی بیماری لگ جائے گی۔ بڑھاپے میں جوان نظر آنے کے لیے 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے روزانہ پی لو۔ کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا اور آپ کی بوڑھی جلد بھی جوان نظر آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خلوص وہ دولت ہے جو دل کو فتح کر لے، اور محبت وہ عمل ہے جو زبان کے بغیر بھی محسوس ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت کی خوشبو لفظوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کر دیں، چوہے اس جگہ سے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے پہلے چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ بیوٹی پروڈکٹ زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بھیگے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی چمک جاتا ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کے رس کا قطرہ پی لو۔ کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کا گلا خراب ہوگا۔ پٹھوں میں درد ہے یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچیں کھا لو۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمیوں میں گرمی کم لگتی ہے اور جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ چاکلیٹ کھاؤ، پیٹ میں گیس کم پیدا ہوگی۔ نہار منہ پیاز کے پتے ابال کر پئیں، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ موٹی عورتیں صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیں، دبلی پتلی ہو جائیں گی، کبھی جسم کی چربی نہیں بڑھے گی۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر آپ سوتے وقت 1 چٹکی اجوائن اور 7 دانے کالی مرچ کے دونوں ایک ساتھ چبا کر کھا لیں تو ایسے ہی سو جائیں۔ اس طرح مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کرتا ہے،
جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یا الٹی آتی ہو تو وہ الائچی چباتے رہا کریں۔ دہی کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ خشک انار دانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھائیں، دماغ چست رہے گا۔ جلدی کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے پر لیموں چھڑک کر کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد صرف ایک چٹکی سونف کی کھا لو۔ زندگی پر آپ کا پیٹ نہیں پھولے گا اور جلدی کھانا ہضم ہوگا۔ جن عورتوں کی جلد روکھی سوکھی سی ہو تو ایسی عورتیں روزانہ ناشپاتی کھایا کریں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ ناخنوں میں خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے گریز کرو۔ اگر آپ گردوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت لازمی پیشاب کر کے سویا کریں۔ زیادہ دیر پیشاب کو روکنے سے گردے خراب ہوتے ہیں اور مثانہ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹے چھوٹے جھریوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس سے چہرے کا رنگ بھی گورا رہے گا۔ پھٹکڑی کا استعمال کرنے کا طریقہ: تھوڑی سی پھٹکڑی لے کر اسے پانی میں ملا لیں۔ جب پھٹکڑی پانی میں اچھی طرح مل جائے تو روئی کی مدد سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر لگائیں۔ چہرے کو رگڑنا نہیں ہے۔ 10 منٹ کے بعد سادے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ گرمیوں میں پسینہ بھی کم آئے گا اور گرمیوں میں چہرے پر دانے بھی نہیں بنیں گے اور چہرے کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ اسے میک اپ سے پہلے آزمائیں۔ آپ کا میک اپ جلدی نہیں اترے گا۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں کھایا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دبئی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک ملا کر لگا لیں۔ جلی ہوئی جگہ پر جلدی آرام آ جائے گا۔ سفید پیاز کے چند قطرے رات کے وقت ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس بچے کو مار پیٹ کر سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے اور وہ ضدی انسان بن کر رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ بچے کو پیار سے سمجھاؤ۔ اگر آپ ٹانگوں کے درد سے پریشان ہیں یا آپ کو لیکوریا ہے تو روزانہ صبح اٹھ کر بادام کھانے کی عادت بنا لیں۔ آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ ٹانگوں کا درد مستقل طور پر ختم ہوگا۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت بے پناہ آئے گی۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ جب شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ 1000 گنا باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو، زندگی بھر ناک میں بال نہیں آئیں گے۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوری طور پر نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ اس سے ٹانگوں کی ورزش بھی ہو جائے گی اور آپ کی ٹانگوں کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ شہد اور روغن زیتون ملا کر ہر روز بالوں کی جڑوں میں لیپ کرنے کے بعد ریٹھے سے دھو لیں اور بعد میں سادے پانی سے دھو لیں۔ سفید بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔
روزانہ خالی پیٹ ایک چھوٹا آدھا چمچ تل اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ زندگی بھر کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی، بار بار پیشاب پانے کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ کبھی محسوس نہیں ہوتی اور اس سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھایا کرو، پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں زیادہ مسور کی دال کھائیں وہاں عورتیں جلدی حاملہ ہوتی ہیں۔ سفید کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جائیں کہ آپ رئیس بننے والے ہیں۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جائے تو صرف 2 کھجوریں کھا لو، سستی کبھی نہیں آئے گی۔ چہرے کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے ہلدی کا استعمال بہترین ہے۔ بکری کے دودھ میں کھجور شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جس کو نظر لگ جائے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 1 بار سورہ فلق پڑھ کر اور 1 بار سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مار دیں، اسے نظر ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ سرکہ اور شہد ہم وزن لے کر اس میں لہسن ڈال کر انہیں اچھی طرح گرائنڈ کر کے 8 دن فریج میں رکھ دیں۔ 9ویں دن 1 چمچ روزانہ نہار منہ کھا لیں، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ روٹی کے بعد سیب کا ٹکڑا کھا لو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سانولا ہونے لگتا ہے۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔